نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ جب میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا اجتماعی کام کر رہے ہوں جن میں مسلمانوں کا سب کا فائدہ ہو وہ کام کر رہے ہوں، مل جل کے ایک گروپ ہے یا ایک آرگنائزیشن ہے آپ اس میں کام کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوں، تو اس میں جو ڈسپلن ہونا چاہیے اس کا یہاں پہ بتایا گیا۔ اور یہ بڑی زبردست مینجمنٹ سکلز میں سے بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہم کہیں اور جا کے سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی ہمیں یہ چیزیں کہ یہ اس طرح سے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے جو کلیکٹیو ہے تو لوگوں کو کیسا اس میں بیہیو کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں دوسری جگہوں پہ تو خاص طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا وہاں پہ کوئی پے کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی سیلری ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے وہ اکثر والنٹریلی بیسس پہ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ والنٹیئرز ہوتے ہیں جن کو کچھ ایز سچ منی میکنگ کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، مال نہیں مل رہا ہوتا، پیسہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ سامنے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی اس لیے بعض لوگ اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو لاسٹ آف آر ورکس ہوگا، اگر ٹائم مل گیا تو کر دوں گی، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، یہ کون سا ایسا، مجھے کون سا کوئی پے کرتے ہیں اس چیز کا جو میں ان کے کام کروں، یہ ہوتا ہے رویہ۔ یا مارے باندھے کا کر دیا کہ اچھا سر سے اتارنے والا کر دیا۔ اگر آپ کو پے مل رہی ہو تو پھر آپ زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ زیادہ اچھا کام کریں گے، اس میں ترقی بھی ہوگی، اس میں یہ بھی ہوگا، اس میں کیا ملنا، تو اس لیے اس کو چھوڑو۔ تو اس لیے بعض لوگ اس میں نان سیریس ہو جاتے ہیں، یہاں ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے اور جو اپنی مرضی آتی ہے وہ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہاں پہ اینڈ میں یہ بتایا گیا کہ کیسے چلنا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور بے شک مومن اس میں سے وہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام میں، اجتماعی کام میں۔ اور بعض نے کہا یہاں پہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کام میں ہوتے نہیں، رسول کا فزیکلی تو رسول کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، مگر کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غار میں فرمایا تھا۔ تو ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ، بلکہ ساتھ کا مطلب یہ کہ اس کی حمایت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ اللہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ امر جامع، کسی کام پر اجتماعی۔ جامع مطلب کیا ہے؟ جامع سے مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی ایسے کام، جیسے فار ایگزامپل اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جنگوں کے لیے نکلنا ہوتا تھا، یا کوئی آپس میں مشورہ کرنا ہے، جیسے خندق کا موقع آیا۔ اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ جنگ خندق ہونے والی تھی، تو خندق کھودنے کا موقع آ رہا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، اب والنٹیئرز بھی چاہیے جو یہ کام کریں گے یا آگے آئیں گے، اور کس کو کوئی ہائر تو وہاں پہ کر نہیں سکتے تھے کوئی لوگوں کو، تو یہی جو صحابہ کرام تھے یہ والنٹریلی کام کیا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ یہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اصل مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3 انما سے آپ کو کیا پتا چلا کہ صرف اور صرف مومن وہی ہیں۔ انما میں نے آپ کو بتایا تھا نا کلمہ حصر ہے، انما المؤمنون، جب کہہ دیا گیا مومن تو بس بے شک صرف یہی مومن ہے، اصل مومن تو یہی ہے۔ کون؟ الذین آمنوا باللہ، نمبر 1۔ نمبر 2 ورسولہ، رسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، ٹھیک ہے، اب یہ باتیں سمجھ اب آئے گی آیت زیادہ اچھی طرح۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو اس کے رسول پہ ایمان رکھے، نمبر 3
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوں اس کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی ایسے کام پہ جو کلیکٹیو ہو، جو اجتماعی کام ہو، جس میں سب کا موجود ہونا ضروری ہو، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، تو وہ نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے لیں۔ کوئی میٹنگ ہے یا خطبہ ہے یا کوئی اجتماعی کام ہے، اس وقت کوئی خطرہ ہے، کوئی جنگ کے نکلنا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اس کام میں بغیر اجازت کے چھوڑ کے نہیں چلے جاتے کہ چپ کر کے نکل گئے، نہ کسی کو پتہ نہ آتا، بلکہ اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ جب ایسے کوئی کام ہوتے ہیں تو اس میں بغیر اجازت کے کھسک جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہاں پہ کس چیز کو ایمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ اجازت لے کے جانے کو۔ سمجھ آئی؟ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے آپ کو بلایا گیا ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی بات ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے، یا کوئی کام ہے، وہ کام دیا جا رہا ہے اور سارے بیٹھے ہیں، اور ایک بندہ بیچ میں سے اٹھ کے نہیں، جی مجھے تو یہ کرنا ہے، مجھے تو بچوں کو لینا ہے، مجھے تو فلانا کرنا ہے، میں تو جا رہی ہوں، میرے سے تو نہیں ہے، میں تو نہیں بیٹھ سکتی اتنی دیر، یہ، اور اٹھ کے چلے گئے، یا فلاں کو بتا کے چلے گئے، میں دروازے پہ اس کو بتا کے چلی گئی تھی، میں فلانی نہیں، اس وقت اجازت لیں آپ سے یعنی جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، جو انچارج ہے، اس سے ڈائریکٹ اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ کے بعد جو بھی دین کے کاموں میں ایسے لوگوں کو جب بھی موقع ملتا ہے کہ وہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر میں کام کرتے ہیں اور ان کو بلایا جائے کسی اہم کام کے لیے، تو وہ ادھر ادھر کے بہانے کر کے نکل نہیں سکتے اس طرح سے جب تک کہ باقاعدہ اجازت نہ لے لیں۔ ٹھیک ہے؟ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ دیکھیں اب دوبارہ وہی والی بات آئی جو ابھی پیچھے گزری، یہی والی بات دوبارہ آئی کہ بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں یہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سوچیں آپ کہ مجلس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بتا رہے ہیں، کوئی چیزیں بات چیت کر رہے ہیں، تو جس کو ایمرجنسی میں جانا ہے، کوئی بھی بات ہے، تو اس کو اجازت لینی ہوگی۔ اجازت کے بغیر اٹھ کے نہیں وہ چل کے منہ اٹھا کے جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ بتایا بھی جا رہا ہے یہاں پہ جو منافقین تھے نا، آگے آ رہا ہے آیت میں، وہ لوگ چپ کر کے پیچھے سے کھسک جاتے تھے، پتہ ہی نہ چلے۔ آ گئے، ہماری شکل دیکھ لی ہے نا۔ اب جب والنٹیئرز انہوں نے مانگنے شروع کیے کہ بھئی کون والنٹیئر کرے گا مثلاً خندق کھولنے کے لیے یا جانے کے لیے جہاد پہ، تو اس وقت وہ چپ کر کے پیچھے سے نکل گئے۔ جیسے کالجز وغیرہ کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ جن لڑکیوں نے پڑھنا وڑھنا ہوتا نہیں تھا وہ صرف اٹینڈنس لگواتی تھی، اور اس کے بعد پیچھے کھڑکی ہے یا کچھ ہے اس کے ساتھ ہی پہلے بیٹھی ہوتی تھی، ٹیچر بورڈ کی طرف منہ کرتی، وہ وہاں سے نکل کے چلی جاتی، اٹینڈنس لگ گئی بس۔ اسی قسم کا کچھ حال منافقین کا تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ اب کام کہنے کا موقع آ رہا ہے، چپ کر کے نکل جاؤ۔ اس لیے کہا گیا نہیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے، یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن۔ اور یہ ایمان کا حصہ ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہوگا اس کو ضروری ہے کہ وہ پرمیشن لے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے، اے نبی جب یہ لوگ آپ سے اجازت کہیں کہ ہمیں جانا ہے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بعض اپنے کام کے، اب شأن بھی آیا کام اور اوپر امر بھی آیا کام، دیکھیں عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ ہے نا، تو امر بھی کام ہے اور شأن بھی کام ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ امر تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، مگر شأن وہ کام ہے جو صرف اسپیسیفک یہی بندہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہے کہ اپنے بچے کو دیکھنا ہے، وہ میں ہی کر سکتی ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، یا کوئی اور ایسا کام ہے جو میں نے ہی کرنا ہے، وہ میں کسی اور کو نہیں اس کے اوپر لگا کے آ سکتی کہ تم کر لو۔ تو جب یہ آپ سے پرمیشن لے چاہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، ظاہرہ کسی شأن کے لیے ہی مانگیں گے نا، امر ہوتا تو کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ میں نے ہی کام کرنا ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں نے جانا ہے۔ جب آپ کے پاس اس طرح سے آ کے کہتے ہیں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اذن دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے،
یعنی پھر آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اجازت دینی چاہیے تو پھر آپ اس کو اجازت دے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر اجازت دی تو یہاں پہ کام کیسے چلے گا، فار ایگزامپل وہ انسان اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی کچھ سکلز ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ کو رہنا ہی ہوگا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ ایسا کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں لوگوں میں سے کچھ ہوتے ہیں نا، ایک چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی وہ کام کر لے گا، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اسی نے کرنے ہیں. اب وہ اگر چلا گیا تو ساری جو بھی فنکشن ہے یا جو بھی ایکٹیویٹی ہونی ہے، جو کام ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. تو اس لیے آپ اس کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو آپ کی مرضی ہے نبی کہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں، پرمیشن لینے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو اجازت دیں یا نہ دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور بخشش مانگے ان کے لیے اللہ سے. کیوں بخشش مانگے؟ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، اب ایک طرف اللہ کے دین کا کام تھا، ایک طرف ان کا اپنا شأن تھا، جو ان کا اپنا پرائیویٹ کام تھا، انہوں نے اس کام کو زیادہ اہمیت دی اور اس کے لیے نکل جانا چاہا. تو اب وہ چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے دعائے بخشش کریں. ایک تو یہ معنی. دوسرا بخشش ماننے کا معنی یہاں پہ مطلب اس کی ڈیٹیل یہاں پہ یہ بنتی ہے کہ جب ایسے کوئی لوگ جو مخلص بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ پہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے استئذان کے لیے آئے ہیں، اسی لیے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آتے ہیں، آپ کو پتا ہے مخلص ہیں، لیکن ظاہر ہے کام جب آپ کا بڑا اہم کوئی چل رہا ہو، اس وقت ایک آگے کہ یہ مجھے تو یہ کرنا ہے، میرے تو آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، مجھے تو جلدی جانا ہوگا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے بچوں کو پک کرنا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے. اب جو لیڈر ہوتا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ضرور آتا ہے نا کہ کیا یہ کام اتنا ہمارا امپورٹنٹ ہے اور یہ ان کو اپنے کاموں کی پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت اپسیٹ نہیں ہونا، ان کے لیے استغفار کریں. اور یہ باقی لوگوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ایک لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ہے کہ جب آپ کے انڈر ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو والنٹیئر ہیں، تو اب وہ اگر کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی وقت ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا وہ کوئی کام نہیں ویسے کر پاتے، تو اتنا غصہ کرنا، یہ تم نے کیا کر دیا، اٹھا کے چیزیں کرنا، یہ اس کو ڈانٹنا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو بھی معاف کر دیا جائے اور اللہ کے لیے ان سے دعائے مغفرت بھی مانگی جائے. کہ ظاہر ہے اگر اس ٹائم کے اوپر جو لیڈر ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دے، غصہ کرے، تو وہ ساری چیز کو خراب کر سکتا ہے، ساری چیز خراب ہو سکتی، کولیپس ہو سکتی. اس لیے کہ وہ لوگ کہیں گے الو ہم تو اتنا کام کرتے ہیں، اتنی سنسیریٹی سے ہم نے اللہ کی خاطر کام کیا، اور یہ ہمیں ایسے سناتی ہیں اور یہ کرتی ہیں، اور یہ تو ہمیں مطلب ڈانٹ پڑی ہے اور ہمیں ایسا ہو گیا. تو اس طرح نہیں، اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھال کے اور اس وقت ان کو معاف کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ ہیں تو یہ مخلص ہی نا، یہ وہ نہیں ہے جو منافق ہے. مگر ظاہر ہے جو مخلص بھی ہوں گے اس کی بھی کبھی کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے، واقعی کوئی جینوین ریزن ہو سکتا ہے، مگر اس میں بھی اے نبی آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو پھر آپ اجازت دے دیں، چاہیں تو نہ اجازت دیں. جو منافقین تھے نا، وہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہ تو اجازت لیے بغیر ہی نکل جاتے تھے، ان کو تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں تھا نا، وہ کہتے تھے ان کا کام ہے ہمارا تھوڑی ہے. دین کے کام کو اپنا نہیں سمجھتے نا، وہ یہ ان کا کام ہے، یہ کریں. تو اب یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی. ایک استغفار کا ریزن کیا ہے، انہوں نے نیکی سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے اپنے کام کو. دوسرے یہ کوتاہی جو ہوئی اس کے اوپر دل میں اگر کوئی بھی رنجش آ رہی ہے، کوئی بات آ رہی ہے، تو اس وجہ سے استغفار کریں. آگے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے ساری ان لوگوں کو جو قرآن کو پڑھنے والے، ان سب کے لیے، نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینے کی طرح. 3 اس کے میننگز ہیں دعا کے یہاں پہ. نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو بینکم آپس میں کا دعائی بعضکم بعضا، جیسے تم دعا دیتے ہو بعض کو بعض. پہلا میننگ
یہ نہ سمجھنا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو یا ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہو ویسے ہی رسول کی بھی دعا ہے، ایسا نہیں ہے. رسول کی دعا میں اور تمہاری دعا میں بہت فرق ہے، ان کی بات کرنے میں اور تمہارے میں بہت فرق ہے. تو اس لیے ان کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے. نمبر 2، دعا کا معنی یہاں پہ بلانے کے معنوں میں ہے کہ بلانا، رسول کے بلانے کو. جب وہ تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں کہ آؤ یہ کام کرنا ہے، آؤ ایک میٹنگ ہے، آؤ مشورہ کرنا ہے، تمہیں بلائیں تو ایسے نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. کوئی کسی نے دعوت پہ دوسرے کو بلا لیا یا کسی نے کسی کام کے لیے دوسرے کو بلا لیا تو اس کی طرح رسول کے بلانے کو بھی سمجھ لو کہ ہم جائیں یا نہ جائیں ہماری مرضی ہے. نہیں، تمہارا جانا پھر فرض ہے. تم ان کی کال کا جواب دو گے. جب وہ تمہیں بلائیں گے تو تمہاری جانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے. نمبر 3، دعا کا مطلب ہے یہاں پہ رسول کو پکارنا. یعنی رسول کو اس طرح مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بھی پکارتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بھی پکار لیتے ہیں. کوئی نک نیم سے پکار لیتے ہیں، کوئی کچھ کر کے پکار لیتے ہیں، زیادہ فرینکنس ہوتی ہے کچھ بھی اور نام رکھ لیتے ہیں، پکار لیتے ہیں. ایسے نہیں پکارنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ ان کو پکارنا ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو کوئی بات کہہ دو. بلکہ مجاہد اور قتادہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد بھی نہ کہہ کے بلاؤ، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا پورے قرآن میں تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کو نام لے کے کہیں یا محمد. اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو. جب آپ کی بات آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ کے ان کی بات بھی کرنی چاہیے. محمد، حضرت محمد ایسے کر کے کو بعض لوگ کہتے ہیں اتنا برا لگتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں؟ ماں باپ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لیا کریں ان کا نام پہ. ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، رائٹ. ہاں، آؤٹ آف ریسپیکٹ ہم ان کا نام نہیں لیتے. حالانکہ کیا نام ہے نا، وہ نام تو کسی کا بھی اور ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم ان کی تعظیم میں ان کا نام نہیں لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے، کیا ان کا نام اس طرح سے لینا چاہیے جیسے کہ ہم کسی کا بھی لے لیں؟ حضرت لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا. حضرت تو ایک اردو کا ورڈ ہے بس. جب ان کا نام لے درود کے بغیر ایک تو نہ لے. ایک مجلس میں اگر 100 دفعہ ان کا نام آ رہا ہے تو چلو ایک دفعہ کم از کم ضروری ہے کہ آپ ان کے پر درود بھیجیں. ایسے تو ہر دفعہ ہی بھیجیں لیکن کم از کم ایک دفعہ تو ضرور کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو عزت ہوتی ہے نا کسی کی، وہ اس سے پتہ چلتی جیسے آپ اس کو بلاتے ہیں یا جیسے آپ اس کو پکارتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم جیسے ان کو پکار رہے ہوں گے نا اسی سے پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نام لے کے پکاریں. فرمایا میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکارا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. تو پھر ہمیں کیسے پکارنا چاہیے؟ ہمیں انسانوں کو پھر ان کا کتنا اکرام کرنا چاہیے جن کا اللہ نے اتنا اکرام دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے، آگے بھی آئے گا سورہ حجرات میں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں پکارا جا سکتا جیسے کہ عام لوگوں کو پکارا جائے. آپس میں ایک دوسرے کو پکارا جائے گا، وہ برابر کے نہیں. جب بھی کوئی آپ سے دیکھیں بڑا ہوتا ہے جس کی عزت آپ کرتے ہیں، چاہے مرتبے میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، یا آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں جس کو، تو پھر آپ اس کا کبھی نام نہیں لیتے نا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں صدر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، جن کو آپ عزت دیتے ہیں، جن کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے مرتبے میں بڑے ہیں، ان کا نام لینا نہیں آپ اچھا سمجھتے، رائٹ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں ایسے لیا جائے؟ اس لیے فرمایا کہ ان کا نام اس طرح سے مت لو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو.
قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو اچھی طرح پتا ہے ان لوگوں کا جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے. اب ان کو پتا ہے کام کا وقت آ گیا نا. دیکھیں ایک جب یہ اجتماعی کام ہوتا ہے نا، دین کا کام، آج بھی بعض لوگوں کی سائیکی کیا ہوتی ہے، یہ تو ان کا کام ہے، یہ ان کا اور ان کا کام نہیں ہوتا، یہ کریں نا ہمیں کیا. اور وہ ایسے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کر لیا تو ان کے اوپر احسان ہے، جو بھی ادارے کے بڑے ہوتے ہیں یا کچھ، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو تب بھی ہمیں کیا، یہ ہم کیوں ان کا کام کریں، یا ان کو کرنا چاہیے یا فلاں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتا ہے کہ جو لوگ کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے، کہ جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ چونکہ کام کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے تو وہ چپ کر کے نا پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے نکل جاتے تھے، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کہ مجھے دیکھ نہ لے. یہ بھی تو ہوتا تھا کہ مجھے دیکھ نہ لے، چپ کے سے نکل جانا، کھسک جانا، مجھے کوئی کام کہہ نہ دیں، اب میں ادھر ادھر ہو جاتی ہوں. یہ والا رویہ. اب جیسے کچھ لوگوں کو جب کام کہا جائے تو وہ دیکھتے ہی نہیں، آنکھ ہی نہیں ملاتے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر، کہ ہمارا نام نہ لینے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی. اس کے حکم کی کیا؟ یعنی رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات کو، ان کی بات کو پیچھے کرتے ہیں، ان کے کام سے نکل کے تو کھسک جاتے ہیں. کس چیز سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم، کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے گا یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ جائے. وہ رسول کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں. اب رسول کا بھی کوئی پرسنل کام تھوڑی تھا، سب دین کا ہی کام تھا نا، لیکن اس میں بھی ان کا یہ بیہیویئر تھا. اور آج تک بھی جو رسول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ وارث ہیں، جو علماء جو بھی دین کے کام کرتے ہیں، وہ جب آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا نہیں کام کر رہے ہوتے، وہ اللہ کا کام ہوتا ہے، وہ امر جامع ہوتا ہے. اس میں سے بھی جب نکلنا ہے تو اجازت لینی ہے کہ ہم چلے جائیں، ہمیں آج یہ معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہر کوئی نظریں چرائے، اور پھر جب اس کو کیا جائے تو ایسے نہ کیا جائے کہ ہم تو والنٹیئر ہیں نا، ہم کون سا کوئی ان کی امپلائی ہیں کہ بھئی ہم اچھا ہی کام کر کے دکھائیں. اس کو تو بیسٹ کام ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں کام کیا جائے، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ سے لینا ہے، کسی نے بھی نہیں دینا. اس کے اوپر کوفت نہ کی جائے، اس کے اوپر باتیں نہ بنائی جائیں، کیا مصیبت ہے، سارا کام میرے اوپر آ گیا ہے، کیا مصیبت ہے، میں ہی کروں، بس مجھے ہی کرنا، وہ سارا اجر ضائع ہو رہا ہے. یہ کام دوسرے کاموں سے ڈیفرنٹ ہے. لیکن دوسرے کام یا تو آپ انسانوں کے کوئی اور کام کرتے ہیں، کبھی گھر کے کرتے ہیں، کبھی اپنی جابوں کے کرتے ہیں، ان میں کچھ یہاں سے اپریسیشن مل رہی ہے یا وہاں سے پیسے مل رہے ہیں یا وہاں سے. اللہ کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا. وہ صرف اللہ نے دینا ہے، وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. اس کی کوالٹی پھر کیسی ہونی چاہیے. اور اس میں اگر ناک منہ چڑھائیں اللہ کا کام کرتے ہوئے تو کسی کو بھی نہیں آپ سنا رہے، مگر وہ جو جس کا کام کر رہے ہیں وہ تو سن رہا ہے نا، کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، وہ سن رہا ہے کہ کون کتنی کراہت سے میرا کام کر رہا ہے، کس کو کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. حالانکہ اس کام کے لیے تو اللہ جس کو چن لے اس کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کی نوکری کر رہی ہوں. اس سے زیادہ بڑے نصیبے کی کیا بات ہو سکتی کہ اس نے مجھے رکھ لیا نوکری پہ، اس نے مجھے جاب دے دی ہے. اللہ مجھ سے یہ جاب نہ کہیں چلی جائے. لیکن الٹے اگر ہمارے رویے ہوں تو سوچیں کیا اجر پائیں گے ہم پھر اس کام کا. تو چاہیے کہ ڈریں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے، یہاں کوئی دردناک عذاب آ جائے. یہ صفت جو تھی منافقین کی تھی، سچے مومنوں کی نہیں تھی. سچے مومن تو 24 آور ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر رہتے تھے کہ ہم جو ہے کس وقت کوئی حکم دیں تو ہم کر کے دکھائیں. وہ نہیں بھاگتے تھے ان چیزوں سے. اس کے بعد آخری آیت، اعلان سب کے لیے، سب سن لیں، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں. یہ جو تم کام کرتے ہو، کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی کاموں سے بھاگ رہا ہے، کوئی کاموں کو کرنے میں تنگی محسوس کرتا ہے، کوئی کھسکنا چاہتا ہے،
تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ جاتی اس سے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے کچھ کام تو وہ بھی کوئی اضافہ نہیں کر دیتا اللہ کی بادشاہت میں، اس کا تو پہلے ہی سب کچھ ہے، کسی کا بھی نہیں کوئی احسان. قد یعلم، تحقیق یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، کس کی کیا نیتیں ہیں، کوئی کیا باتیں کرتا ہے، کوئی کیا ایٹیٹیوڈز دکھاتا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کون کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے اندر کا لیول کیا ہے، اس کے اندر کیا، اس کے دل میں کیا ہے لیول اس کا ایمان، سب اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. اب دیکھیں پہلے انتم کہا گیا جو تمہارا سب کچھ اللہ کو پتا ہے، پھر فرمایا یوم یرجعون، جس دن وہ لوٹائے جائیں گے. تم نہیں کہا، ترجعون نہیں کہا گیا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اب ان سے بات کرنا بھی، اس لیے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا پتہ ہے مجھے تمہارا جو تم ہو. پھر اس کے بعد منہ پھیر کے فرمایا یوم یرجعون الیہ، جس دن وہ لوٹائے جائیں گے. اصل انہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان سے بات ڈائریکٹ نہیں کی، کیونکہ انتم جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، سامنے والے سے آپ بات کرتے ہیں، اور تھرڈ پرسن ہے یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ بتا دے گا ان کو جو وہ کرتے رہے. فکر نہ کرو بھاگو گے کہاں، جاؤ گے کہاں. اللہ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تمہاری حالات ہے نا وہ اللہ جانتا ہے، کہاں کھڑے ہو تم، کس پوزیشن میں ہو تم، کتنی تمہارے لیول ہیں ایمان کے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ کو ہم باتیں کر کے راضی نہیں کر سکتے کہ ہم باتیں بنا کے ادھر دکھائیں، اپنی ایفیشنسیاں دکھا کے اس کو راضی کر لیں. اس کو سب پتہ ہے، جس دن تم اس کے پاس جاؤ گے اس دن وہ تمہیں بھی بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے، تمہارے سامنے سب رکھ دے گا. جب یہ حال ہے تو پھر بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ یہ اتنا وہ تمہیں واچ کر رہا ہے تو پھر تم اس سے فرار کدھر پاؤ گے؟ واپسی تو اسی کی طرف ہے، جانا تو اسی کی طرف ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تو اپنے احکامات واضح کر دیے، اب بھی اگر تم عمل نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، وہ پھر تمہیں بتا دے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے. واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے خاتمے پہ اپنی انگلیاں اکٹھی کی اور اپنی آنکھوں پر رکھ کے فرمایا بکل شیء بصیر، یعنی وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اسے چھپ ہی نہیں سکتی، اس سے کچھ نہیں چھپا ہوا، ہر چیز کو جانتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور، اس نور کو اللہ نے صدیوں کی مسافت طے کرا کے، 1400 سال کی مسافت طے کرا کے آپ کے پاس پہنچا دیا. وہی نور ہے آسمان و زمین کا، اور اس کے نور سے ہی ہر چیز روشن ہوتی ہے. یہ نور ہم تک پہنچا، اس کے اوپر اللہ کا پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ توفیق چاہتے ہیں اللہ سے ہی کہ وہ ہمیں اس نور کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نور سے ہمارے گھر روشن ہو جائیں، ان احکامات کو ہم اپنے گھروں میں جاری کر سکیں، اپنی ذات پہ جاری کر سکیں، اور جس دن ہم اس کے پاس لوٹیں تو وہ ہمیں یہ ہمارے پیارے اعمال جو روشن اعمال ہیں وہ اس دن ہمیں بتائے. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.